آپ میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لو اگر میرے چینل پر نیو ہو تو، اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دینا اگر ویڈیو پسند آئے تو۔ میں آپ کو کوئی چور نظر آ رہا ہوں جس پر فجر نے کندھے اچکا دیے، جیسے کہہ رہی ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس دوران فجر دونوں کی طرف حیرانی سے دیکھتے ہوئے یہ جاننے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، پھر آپ سمجھیں کہ آپ کا فون سچ میں چوری ہو گیا ہے، کیونکہ جو فون آپ کینٹین میں چھوڑ آئی تھی میں آپ کو دینے آیا تھا، وہ تو اب آپ کو ملنے سے رہا، کیونکہ چور چوری کی ہوئی چیز واپس تھوڑی کرتا ہے۔ عالی شان فجر کا فون اس کے سامنے لہراتا ہوا کہنے لگا۔ فجر فوراً اپنا فون بیگ میں ڈھونڈنے لگی اور نہ پا کر عالیان کو ادھر ادھر تلاش کرنے لگی، جو اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ جب عالیان فجر کو کہیں نظر نہ آیا تو اس نے پری سے اس کا فون مانگا اور اپنے نمبر پر کال کی۔ دوسری طرف سے کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ آخر چوتھی دفعہ فون کرنے پر اٹھا لیا گیا۔ ہیلو مسٹر عالیان، عالیان نام ہے میرا۔ واٹ ایور، مجھے میرا فون واپس کرو۔ محترمہ، کس فون کی بات کر رہی ہیں آپ؟ میں اس فون کی بات کر رہی ہوں جسے تم اس وقت بات کر رہے ہو، فجر نے چبا چبا کر کہا۔ ہاں، لیکن آپ کے خیال میں تو یہ فون چوری ہو گیا ہے نا، اور نہ چور چوری کی ہوئی چیز کبھی واپس تھوڑی کرتا ہے۔ فجر نے آخر تک کر ایک سرد آہ بھری۔ عالیان، آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتہ تھا، پلیز مجھے میرا فون واپس کر دو۔ یہ سنتے ہی بے ساختہ عالیان کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اب میں سوچتا ہوں کہ ایک کام کرنا، کل آپ آ کر یہی الفاظ دوبارہ دہرانا، تب ہو سکتا ہے میرا ارادہ بدل جائے۔ یہ سنتے ہی فجر کا خون کھول اٹھا۔ بدتمیز انسان، اب میں پورا دن فون کے بغیر کیسے رہوں گی؟ واپسی پر فجر کا موڈ بہت خراب تھا۔ وہ پری کو 3 بجے تیار رہنے کا کہہ کر چلی گئی۔ پری جب گھر پہنچی تو اسے اپنی ماں اور پھپھو غیر معمولی طور پر بہت خوش نظر آئیں، لیکن وہ نظر انداز کر کے تیار ہونے چلی گئی اور فجر کے ساتھ شاپنگ پر چلی گئی۔ ابھی وہ لوگ کچھ دور ہی گئے تھے کہ ڈرائیور نے گاڑی روک دی۔ سڑک پر لائن میں ایک جیسی 4 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ڈرائیور گاڑی سے اترا اور سامنے کھڑے گارڈ جن کے ہاتھوں میں گنز تھیں، ان میں سے ایک گارڈ سے پوچھا، یہ راستہ کیوں بلاک ہے؟ تو ان میں سے ایک گارڈ نے بتایا، شاہ صاحب کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، اس لیے وہ دوسری گاڑی پر بیٹھ رہے ہیں۔ جب ڈرائیور نے آ کر یہ بات فجر اور پری کو بتائی تو فجر نے جھنجھلا کر کہا، اگر ان کے شاہ صاحب کی گاڑی خراب ہوئی ہے تو پوری سڑک کیوں بلاک کی ہوئی ہے؟ یہ کہتے ہی فجر گاڑی سے اتری اور ایک نظر ان گارڈ کو دیکھ کر آگے جانے لگی۔ آپ آگے نہیں جا سکتی، ان میں سے ایک گارڈ نے اسے روکا۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ تو ان گارڈ نے ڈرائیور کی کہی ہوئی بات دوبارہ دہرا دی۔ تو فجر کے غصے میں مزید اضافہ ہوا، تو یہ آپ کے شاہ صاحب کا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ ہٹواؤ یہ گاڑیاں، اور یہ شاہ صاحب اتنے موٹے ہیں جو ایک گاڑی میں پورے نہیں آ رہے، جو یہ 4 گاڑیاں لائن میں لا کر کھڑی کر دی ہیں، کسی کے باپ کی سڑک نہیں ہے۔ میں بھی تو دیکھوں یہ شاہ صاحب ہیں کون؟ فجر آگے جانے ہی والی تھی کہ پری اسے کھینچ کر لے گئی۔ کیا یار، کیوں لے کر آئی ہو مجھے؟ ابھی میں اس کی عقل ٹھکانے لگاتی ہوں۔ تم سب کے سامنے تماشا لگا رہی تھی۔ ہاں، تو اس طرح سڑک بلاک کر کے یہ لوگ تماشا نہیں لگا رہے کیا؟ تم یہ چھوڑو، غصہ کیوں کر رہی ہو؟ دیکھو ہٹ رہی ہیں یہ گاڑیاں۔ آپ خوش؟ پری نے فجر کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے کہا۔ پری اور فجر نے ڈھیر ساری شاپنگ کی، کھانا کھایا اور پھر آئس کریم کھائی، اور اس طرح گھر پہنچتے پہنچتے 7 بج گئے۔ پری شاپنگ بیگ لے کر گھر پہنچی تو سب لوگ لاؤنج میں ہی جمع تھے۔ اسے آتے دیکھ کر آبدہ بیگم نے کہا، اتنی دیر کر دی تم نے، ماما ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ کہہ کر شاپنگ بیگز نوکر کو دیے اور صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ یہ محترمہ کون ہے؟ تبھی کسی خوبصورت مرد کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ایک لڑکا نیلی شرٹ میں جینس پہنے، شہد رنگ آنکھوں میں چمک لیے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پہلے تو وہ کسی مرد کو گھر میں دیکھ کر حیران ہوئی، اور پھر یہ سوچ کر جھنجھلائی کہ اسی کے گھر میں کوئی اسی کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ وہ کون ہے، حالانکہ یہ سوال تو پری کو کرنا چاہیے۔ پری نہ سمجھی سے ماں اور پھوپھو کی طرف دیکھنے لگی، جیسے جاننا چاہ رہی ہو کہ یہ کون ہے۔ تبھی فائزہ بیگم اس لڑکے کو مخاطب کر کے کہنے لگی، یہ پری ہے، آبدہ کی بیٹی۔ وہ تو لڑکا پری کو دیکھنے لگا، او آئی سی، لیکن پری ابھی نہ سمجھی سے اس لڑکے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس لڑکے نے پری کی مشکل آسان کر دی، آئی ایم سعد علی خان، یور فرسٹ کزن۔ یہ نام سن کر پری کو کچھ یاد آیا تو اس کے ہونٹ لاشعوری طور پر او کی شکل اختیار کر گئے۔ تم فائزہ پھپھو کے بیٹے ہو؟ جی بالکل صحیح پہچانا آپ نے، میں اپنی ماما کا ہی بیٹا ہوں۔
یہ سن کر سب مسکرا دیے۔ پری کو سعد برا نہیں تو اچھا بھی نہیں لگا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس کے تعارف کے بعد اسے سعد کی آنکھوں میں غرور سا نظر آیا۔